بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، علم ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جو انسان کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اور جس شخص کا دل روشن ہو جائے تو گویا اس کے پاس ایسا چراغ موجود ہے کہ جس چراغ کی روشنیاں بسا اوقات سارے عالم کو جگمگا دیتی ہیں۔ بہت سے اہل علم ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ایک زندگی کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، لیکن اگر یہی دل جو ہے علم کی روشنی سے محروم ہو تو پھر بہت سے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بحیثیت مسلمان ہر شخص اس بات کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایمان بعض اوقات لا علمی کے سبب ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے نوجوان جو مختلف ڈائلاگ کہتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں، وہ فلموں میں گانوں کے اندر سنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان سے کہنے والے اور سننے والے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپس میں گیدرنگ میں دوست آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کسی ایسی بات کو جو کہ دین سے تعلق نہیں رکھتی، وہ اس کو دین سے منسلک کر دیتے ہیں، کبھی کسی حکم شرع کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اور جو من میں آتا ہے کر جاتے ہیں۔ ریزن نالج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص جس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار دیا، لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر جو شرعی احکامات ہیں ان کے حوالے سے سیٹسفیکشن نہیں ہے کہ شاید غلطیاں موجود ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنی زندگی کے روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے اندر بھی وہ کشمکش کا شکار ہوتا ہے۔ زوجین آپس میں ساتھ تو رہ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ یہ جو پہلے نکاح میں تھے یہ نکاح ختم ہو گیا، طلاق واقع ہو چکی ہے، لیکن ساتھ رہنے کی وجہ علم نہیں ہے، اور ایک حرام کاری کا سلسلہ جاری ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ والدین حقوق پورے نہیں کرتے، اور والدین شکوے کرتے ہیں کہ بچے اطاعت نہیں کرتے۔ ریزن کیا ہے؟ سب ناواقف ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے حوالے سے کہ ان کے آپس میں حقوق کیا ہیں۔ اسی طریقے سے پڑوسی ہیں، وہ کبھی شکوے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سوسائٹی کے لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے سب کے اپنے اپنے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، بہت سے لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب یہ تو قرآن میں ہے، حالانکہ علم نہیں ہوتا، نہ تو وہ آیت ہوتی ہے نہ آیت کا مفہوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ جری ہوتے ہیں، دینی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور عالم نہ ہونے کے سبب یا علم نہ ہونے کے سبب اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، اور اپنے من کی بات کو وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی جرأت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے جو احادیث جن کا سٹیٹس ضعیف ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث معاذ اللہ موضوع ہے، جھوٹی ہے، حالانکہ بہت سے مسائل کے اندر جو ہیں وہ ضعیف احادیث کو کوٹ کیا جاتا ہے، اور محدثین نے اس کے اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں، لیکن چونکہ علم نہیں ہوتا اس لیے کہہ دیتے ہیں، اور پشیمانی بھی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ناظرین، بہت سارے ایسے اور مسائل ہیں۔ کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے، ایک ڈیل جو بالکل درست اور جائز تھی، کچھ کنڈیشن لگا دی، وہ جو حلال پروفٹ تھا وہ اب حرام میں کنورٹ ہو چکا، سود کے لین دین میں جو ہے وہ شامل ہو چکا، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ اسی طریقے سے لین دین کے جو معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک گفٹ جو ہوتا ہے وہ رشوت کے زمرے میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ علم نہیں ہوتا لہٰذا وہ اس کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ اور ناظرین، بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ کھانے پینے کے معاملات کو دیکھ لیں، لوگ ریسٹورنٹ پہ جا کر کے کپورے کھا رہے ہیں، دینے والا بھی مسلمان، بنانے والا بھی مسلمان، اور کھانے والا بھی مسلمان، حالانکہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ قریب حرام ہے، گندگی اور غلاظت کا مقام ہے، لیکن کھایا جا رہا ہے۔ ریزن لا علمی، نالج نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ بدقسمتی کم نہیں کہ تعمیر ذات اور اپنی ترقی کے لیے درجنوں کتابیں تو پڑھیں، لیکن دل قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشن نہ ہو سکے۔ جب بھی کبھی کسی اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کریں کہ تمہاری ایجوکیشن کیا ہے، اپنی ایجوکیشن بتاؤ، کیا کر رہے ہو، تو جواب آنے پر اگر یہ نہ پتہ چل سکے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایجوکیشن کیا ہے، تو یہ پوچھ لینا چاہیے کہ کیا قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ مکمل کر لیا ہے، کیا
احادیث کی کتب اسٹڈی میں ہیں. اسی طریقے سے جو فقہ حنفی ہے کیا اس کے مسائل وہ جانتے ہیں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، انسانی زندگی کے معاملات کے، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال حرام کے اور مختلف امور. اسی طریقے سے یہ سوال کر لیا جائے کہ انسان کے باطنی گناہ ہوتے ہیں جسے دنیا کی اور کوئی ایجوکیشن ہمیں نہیں واضح کر سکتی. یہ اسلام ہی ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کو باطنی گناہوں سے بچنا چاہیے، اور علم تصوف اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے. تو یہ بھی سوال کر لیا جائے کہ کیا کچھ تصوف کی کتابیں بھی پڑھی ہیں. تو ناظرین، اس طریقے سے ہمارے اسٹوڈنٹس میں یہ ذوق بیدار ہوگا کہ ہمیں جہاں دنیاوی طور پر عصری علوم کی تعلیم حاصل کرنی ہے، جہاں ہمیں عصری علوم میں آگے بڑھنا ہے اور دیگر اقوام کا مقابلہ کرنا ہے، وہیں ہمیں اپنے پیارے اسلام کو ضرور سیکھنا ہے کہ کل بروز قیامت کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور حاضری کے وقت پشیمانی اس بات پر ہو کہ لا علمی کے سبب بہت سے گناہ جو ہیں وہ سرزد ہو گئے ہیں. اللہ کریم ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے.